الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تزوج امرأة علی صداق وهو ینوی اللہ یؤدیہ الیہا فہو زان۔ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کے لیے حق مہر بھی مقرر کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ حق مہر میں نے ادا نہیں کرنا، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص زانی ہے، بدکار ہے۔ وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَلَّا يُؤَدِّيهِ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، اور وہ شخص جو کسی سے قرض لیتا ہے اور دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ میں نے واپس نہیں کرنا، فَهُوَ سَارِقٌ، تو وہ چور ہے۔ اس کی سند صحیح ہے اور یہ حدیث مبارکہ کشف الاستار میں موجود ہے۔ اس میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں اور دونوں باتیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی بات نکاح سے متعلق ہے، جس میں حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، اور دوسری بات قرض کے متعلق ہے۔ ہم یہ پیچھے بھی قرض کے متعلق کئی احادیث پڑھ آئے ہیں کہ جو شخص قرض لے کر واپس نہیں کرتا اس کی سزا کیا ہے، اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آدمی شروع سے ہی اپنے دل میں ایک بات بٹھا لیتا ہے، یا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ قرض ہر صورت واپس کرنا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ یہ قرض میں نے واپس نہیں کرنا، جس کے لیے وہ کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو آج اسی ضمن میں ایک اور بات بھی بیان ہوئی، معاشرے میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، چونکہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، انسانی ضروریات کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے، اور اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اسلام نے حق مہر پر بہت زور دیا ہے۔ جتنا آج کل کے مسلمان حق مہر سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، شریعت نے اس پر اتنا ہی زور دیا ہے۔ اگر ہم اسلامی شریعت کی لحاظ سے نکاح دیکھ لیں اور آج کل ہمارے مسلمانوں کو نکاح دیکھ لیں تو بالکل تضاد نظر آتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام جو فضول ہیں ہم ان پر خرچ کرتے ہیں، بلکہ کئی کام تو ایسے ہیں جو خلاف شرع بھی ہیں، جن کی شریعت میں اجازت بھی نہیں، آج کل وہ ہمارے بیاہ شادی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اسی طرح حق مہر یہ ایک شادی کا سب سے لازمی جزو ہے، آج کل جس کی ہماری نظر میں اہمیت ہی نہیں۔ جب حق مہر کی باری آتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شرعی حق مہر ہے وہ لکھ دیں۔ آئیے، اگر آپ شرعی لکھنا چاہتے ہیں تو شریعت بھی رہنمائی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح مبارک ہوئے، اور آپ کا عموماً جو حق مہر تھا وہ تقریباً 500 درہم کے قریب تھا، اور آج کل یہ رقم تقریباً کوئی 20-30 ہزار کے قریب بنتی ہے۔ ہم آج کل اگر زیادہ بھی حق مہر دیں تو ہم 5000 معجل لکھوا دیتے ہیں کہ 5000 معجل لکھ دیں، یہ تو میں فی الفور ادا کر دوں گا۔
جبکہ شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، حیثیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن فاقوں سے گزارتے اور آپ کے گھر کئی بار کھانا بھی نہ ہوتا، مگر جب آپ نے حق مہر ادا کیا تو ہمارے لیے ایک نمونہ مقرر کر دیا کہ بیوی کے لیے آپ جو حق ادا کر رہے ہیں وہ شریعت نے جو مقرر کیا ہے، اگرچہ اس کی کوئی قید نہیں، آپ چاہیں تو احد پہاڑ حق مہر میں دے دیں، اور اگر نہ دینے پہ آئے تو ہماری زبان پہ وہی ایک 32 روپے والی بات اٹکی ہوئی ہے، ہم وہ کہہ دیں۔ مگر شریعت نے صحابہ کرام کے حق مہر دیکھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر دیکھیں، زیادہ سے زیادہ یعنی اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فاقوں کی زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود آپ 500 درہم حق مہر ادا کریں تو اندازہ کر لیں کہ حق مہر کی کیا اہمیت ہے۔ میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے۔ آج کل ہم حق مہر لکھوا دیتے ہیں، ایک تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں نیت یہ ہوتی ہے تاکہ یہ ساری بارات والوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے 10 تولے حق مہر کے لکھوا دیے ہیں، جبکہ ذہن میں پہلے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا دینے ہیں، یہ زیور تو ہمارا ہی ہے، چلیں حق مہر میں لکھوا دیں، بعد میں آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو بن رہی ہے، تصویر بن رہی ہے، ہم ادھر اعلان کر دیتے ہیں کہ میں 10 لاکھ حق مہر دیتا ہوں، اعلان یہ کرتے ہیں جبکہ دیتے 1000 روپیہ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ یاد رکھ لیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے، حق مہر مقرر کر لیتا ہے، پھر وہ حق مہر ادا نہیں کرتا، اللہ کے ہاں وہ زانی شمار ہوگا، جس کی ہمارے ہاں اہمیت ہی نہیں ہے۔ شریعت میں اس نکاح کی حیثیت ہی باطل ہے، یعنی وہ نکاح ہی درست نہیں جس کے آگے وجوب پر آدمی عمل نہ کرے۔ نکاح کیا تھا، حق مہر بھی طے ہوا تھا، مگر آدمی یہ کہتا ہے بیوی میری ہے، میرے ہی گھر میں آنی ہے، حق مہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسلام نے عورت کا ایک حق مقرر کیا ہے، اگر کوئی اس کی حق تلفی کرتا ہے تو اندازہ کر لیں کہ ایک دنیا میں ایک بدکاری کا گناہ اور کل قیامت والے دن جو عورت کا حق ہم نے غصب کیا ہے اس کی ادائیگی الگ ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، جس کا حق ہے اسے دینا چاہیے۔ اسی طرح قرض کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنا پلہ اور دامن صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔